بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں باب صوم سیرت طیبہ، سبق نمبر 2، غزوہ حنین۔ یہ بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام دشمن قبائل میں دو بڑے گروہ تھے، ایک بنو حوازن اور دوسرا بنو ثقیف۔ ان دونوں قبائل کو بیٹا اسلام سے سخت نفرت تھی اور یہ دونوں قبائل عرب کے سب سے بہادر قبائل سمجھے جاتے تھے اور یہ اسلام دشمنی میں عرب میں سب سے سخت تھے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور دوسرے قبائل بھی مسلمان ہو گئے تو ان قبائل نے سوچا کہ اگر ہم اسلام لے آئے تو ہماری کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی، لہٰذا انہوں نے دوسرے قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس حملے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے حنین کے پہاڑوں پر ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمان جیسے ہی وادی میں داخل ہوئے ان قبائل نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمان اس اچانک اور زبردست حملے کے لیے تیار نہ تھے، اس وجہ سے مسلمانوں کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ جی بیٹا ہم پڑھ رہے ہیں غزوہ حنین کے واقعات، اور یہ بیٹا کل ہم نے نصف پڑھا تھا، آج ہم نیکسٹ ہاف پڑھیں گے۔ جی بیٹا ان حالات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہیں دوسرے جانباز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آواز بہت بلند تھی سے فرمایا کہ انصار و مہاجرین کو پکارو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر مسلمانوں کو حوصلہ ہوا اور ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال جرأت اور ثابت قدمی نے صورتحال کو سنبھال لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاندار قیادت نے مجاہدین میں نئی توانائی پیدا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوں کو درست کیا اور سب سے آگے انصار اور مہاجرین کو رکھا۔ اس سے پہلے کہ دشمن حملہ کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنگی منصوبوں کے مطابق دشمن پر بھرپور حملہ کرنے کا حکم دیا۔ نعرہ تکبیر کی صداؤں میں مسلمانوں نے جوش سے مقابلہ کیا، کفار اس کی تاب نہ لا سکے۔ ان کے دلوں پر اس قدر ہیبت طاری ہو گئی کہ وہ حیران ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگ اٹھے۔ اس حملے میں ان کے تیر انداز بھی بے بس ہو گئے، کیونکہ مسلمان ان کی زد سے باہر تھے، وہ بھی گھبرا کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بیٹا دشمن کا آخری اتحادی لشکر شکست کھانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ اوتاس کے مقام پر وادی حنین ہی میں جمع ہوا اور دوسرا حصہ مالک بن عوف کی قیادت میں طائف میں پناہ گزین ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول تیزی اور پھرتی سے دشمن کا تعاقب کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اوتاس پر حملے کے لیے عامر اشری کی قیادت میں فوج بھیجی۔ درید کے پاس اگرچہ کئی ہزار کا لشکر تھا جس میں تیر انداز بھی تھے، لیکن مسلمانوں کی ہیبت اور رعب کی وجہ سے ان کی ہمت جواب دے گئی تھی اور وہ بے دلی سے لڑے اور شکست کھائی۔ اس بار مسلمانوں نے بھاگنے کا موقع نہ دیا اور انہیں جنگی قیدی بنا لیا۔ اس غزوے میں بیٹا کفار کے 70 آدمی مارے گئے، جن میں 2 سردار ذوالحمار اور عثمان بن عبداللہ شامل تھے۔ 4 مسلمان اس غزوے میں شہید ہوئے۔ جی بیٹا ایکسرسائز میں کوسچن نمبر 2 دیکھیں، غزوہ حنین کے واقعات تفصیل سے لکھیے۔ جی بیٹا یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہوتا ہے اور بیٹا یہاں تک اس کا جواب ہے۔ جی بیٹا اب ہم غزوہ حنین میں غیبی مدد کے بارے میں پڑھیں گے۔ بیٹا غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی فوجیں بھیج دیں، جن کا نزول غیر مرئی طور پر مسلمانوں کی تقویت، ہمت افزائی اور کفار کی مغلوبیت کا سبب ہوا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 26۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها۔ ترجمہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنین پر اطمینان اور سکون اتارا اور تمہاری مدد کے لیے لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ پھر کیا تھا بیٹا کہ کفار کنکریوں کے اثر سے آنکھیں ملتے رہے
جو مسلمان قریب تھے انہوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا۔ بھاگے ہوئے مسلمان لوٹ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو دیکھا کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، ہزاروں قیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بندے کھڑے ہیں، مالی غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ بیٹا اس جنگ میں بہت سے کافر قیدی بنے جن میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جب قبائل جو لڑائی کے لیے نکلے تھے تو وہ اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں اور مال مویشی وغیرہ کو سب لے آئے تھے تاکہ ان میں سے کوئی بھی پیچھے جانے کی نہ سوچے، اور مسلمانوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت کا محافظ حضرت عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسعود بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور قیدیوں کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بدیل بن ورقہ کو دی، اور اس کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں بچے کچے کفار کے خلاف فوج کشی کا ارادہ فرمایا، کیونکہ بیٹا دشمن کا آخری اتحادی لشکر جو شکست کھانے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو دوسرا حصہ جو مالک بن عوف کی قیادت میں تھا وہ طائف میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ جی بیٹا آج ہم نے کوسچن نمبر 2 غزوہ حنین کے واقعات تفصیل سے لکھیے پڑھا، اور پلس ہم نے غزوہ حنین میں غیبی مدد کے بارے میں پڑھا۔ یہ بیٹا آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔